إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کاسر الاسنام والاوسان السابق بلسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ والصخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمته امه حیدر والآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی صلوات بھیجے محمد والے محمد عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے ایسی چوکھٹ ایسی دہلیز ایسی محبت کہ جہاں پر وقت کے سلطان اپنی جبین جھکانا اپنی شہنشاہیت کا شرف سمجھتے ہیں، زمین والوں کو اس جنت مقام پر بیٹھنے کا شرف مبارک ہو۔ یہ مقدس مہینہ ذات لم یزل و لا یزال سے منسوب ہے۔ اس مہینے میں ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا سانس لینا بھی تسبیح کے مترادف ہے۔ سارے مسلمانوں کو یقین ہے کہ اس لیے رمضان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کرتے ہیں کیونکہ ایک سورت یا ایک آیت کا ثواب پورے کلام پاک کے برابر ہے۔ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ ایک آیت کا ثواب پورے کلام پاک کے برابر کیسے ہو جائے گا، لیکن ہمارا خطیب اگر منبر سے یہ کہہ دے کہ علی کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے
تو الگ بات ہے کہ لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ذات وہ ذات ہے اللہ کی کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ جس کے رزق میں چاہے اضافہ کر دے، جس کے رزق کو چاہے تنگ کر دے، جس کی عمر کو چاہے بڑھا دے، جس کی عمر کو چاہے گھٹا دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وہ ایک ہی ہوا کو جب چلاتا ہے تو کبھی نسیم سحری، کبھی باد صبا، کبھی تیز کر دے تو آندھی اور بڑھا دے تو طوفان، اگر گرمی کے ساتھ لے آئے تو لو، اور کبھی وہ پانی کو برسائے تو وہی پانی آب حیات کہلاتا ہے۔ کبھی ایک پانی کی بوند آنکھ سے نکال دے تو آنسو، جسم سے نکالے تو پسینہ، محدود کر دے تو قطرہ، پھیلا دے تو سمندر، محدود کر دے تو خطرہ، پھیلا دے تو سمندر، جمع کر دے تو جھیل، رواں کر دے تو دریا، پتی کے اوپر ہو تو شبنم، پتی کے اندر ہو تو عرق، سانپ پی لے تو زہر، سیپ میں چلا جائے تو موتی، ہیرن کے ہیرن پی لے تو مشک۔ یہی ایک پانی اگر اعتدال کے ساتھ نازل کرے تو رحمت، روک دے تو قحط، برسا دے تو بارش، جم کے گرے تو اولا، گر کے جمے تو برف۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ آج اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اٹیک پڑ جائے اور دلی کے اسکاٹ ہاسپٹل میں جائے اور اس کا سینہ چاک کر کے ہارٹ کا سرجن اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھے تو دھڑکتے ہوئے دل کی آرٹریز کو دیکھ کر یہ تو بتا سکتا ہے کہ اس میں کون سی آرٹری کتنے پرسنٹ تک بلاک ہے، مگر اپنی آنکھوں سے دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ اس دل میں کس کے لیے محبت ہے، کس کے لیے نفرت ہے۔ اس نے اس ذات واجب نے، اس قادر مطلق نے، اس وحدہ لا شریک نے آدم کے بیٹوں کی ہدایت کے لیے نور بھیجا، اور نور کے ساتھ کتاب ہدایت بھیجی، تاکہ جذبات و انسانیت کے جذبات کے بھٹکتے ہوئے گھوڑے پر لگام لگائی جا سکے۔ اور اس نے قرآن مجید کی 254 مقام پر کچھ ہستیوں کی عظمت بتانے کے لیے قسمیں کھائیں۔ اس نے بے جان چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ اگر ہم قسم کھائیں تو شک کو یقین میں بدلنے کے لیے
میں نے وعدہ کیا تھا یہاں کی انتظامیہ سے کہ میں اس مجلس کو خطاب کروں گا، خدا نہ خواستہ اگر مجلس پڑھنے نہ آتا تو یہاں کے منتظمین فون کرتے کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا بیمار تھا، وہ کہیں گے آواز سے تو نہیں لگ رہا کہ آپ علیل تھے۔ میں نے کہا قسم خدا کی میں بیمار تھا، قسم اس لیے کھائی کیونکہ میرے کلام میں شک کی گنجائش تھی، مجھے شک کو یقین میں بدلنا تھا، مگر اللہ نے جو 254 مقام پر قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں، چاہے اسے کوئی سجدہ کرے نہ کرے وہ پھر بھی مسجود ہے، چاہے کوئی اس کے رحم کی مالا جپے نہ جپے وہ پھر بھی رحیم ہے، چاہے اس کے دروازے پر کوئی مسجد میں آ کر کرم کی بھیک مانگے نہ مانگے وہ پھر بھی کریم ہے، اس سے کوئی رزق مانگے نہ مانگے وہ رزاق متین ہے، اس کی کوئی عبادتیں کرے نہ کرے وہ معبود برحق ہے، تو اسے کیا ضرورت تھی کہ بے جان چیزوں کی قرآن مجید میں قسمیں کھاتا؟ تو یہی آواز آئے گی، یقیناً میں قرآن میں قسم نہ کھاتا، مگر کیا کروں جب بے جان شے معصوم سے منسوب ہو جائے تو میں اسے لائق قسم بنا دیتا ہوں۔ ستارہ قسم کھانے کے لائق نہیں تھا، مگر جب قسم کھائی والنجم اذا ہوا، وہاں نہیں جب یہاں گرا۔ والنجم اذا ہوا، جب وہ گرا، چڑھتے ہوئے سورج کی قسم نہیں کھائی، آکاش پہ چمکنے والے بلند ستاروں کی قسم نہیں کھائی، اللہ جانے کہاں گر گیا کہ یہ مقدر کا سکندر ہو گیا، کہ اللہ نے آسمان پہ رہنے والے کسی ستارے کی قسم نہیں کھائی، قسم کھائی تو اس کی جو گرا، کہاں گرا، کیسے گرا، کب گرا، کیوں گرا، یہ تو قاریوں کو سمجھانا چاہیے نا، کھڑے ہو کے رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہو، پھر بھی نہیں پتا کہ یہ گرا کیوں، ایسی بات کیا ہو گئی۔ اور ایک جملہ کہوں، گرتے ہوئے کو تو کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا، مگر اللہ نے گرے ہوئے کی قسم کھا کے معیار بلندی بتایا کہ بلند مسند پہ بیٹھنا بلندی نہیں ہے، وزارت حاصل کرنا بلندی نہیں ہے، امیر ہونا بلندی نہیں ہے، سفیر ہونا بلندی نہیں ہے، وزیر ہونا بلندی نہیں ہے، کبیر ہونا بلندی نہیں ہے، سفارت حاصل کرنا بلندی نہیں ہے، تجارت میں نام کرنا بلندی نہیں ہے، بلند کرسیوں پہ بیٹھنا بلندی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ارے حاشیہ تملق کا شکار ہونا بلندی نہیں ہے، در سیدہ پہ جھکنا بلندی ہے۔ تمہیدی منزلوں سے اور بہت ہی مختصر وقت میں میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ختم کروں، لیکن جب اتنی دور سے آپ آئے ہیں اور ہم آئے ہیں تو یہ بھی نہیں ہونا وہاں سے خالی نہیں یہاں سے خالی، اس لیے یہ ستارے کی قسم کھائی۔ اگر ہم جیسے گنہگار ایسی قسم کھا لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو عیدی کے 5 لاکھ روپے انعام میں دیں گے عید کے دن۔ جب آپ مانگنے آئے تو ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی اور پھر کہا کہ خدا کی قسم
اس دہلی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگلے سال تمہیں 10 لاکھ دوں گا. کہا لگتا ہے کہ دماغ چل گیا, دہلی کی قسم کھا رہے ہیں. کہا پھر اس سے اگلے سال کتنے دو گے؟ کہا بمبئی کی قسم 20 لاکھ. کہا اس سے اگلے سال. کہا کراچی کی قسم 50 لاکھ. کہا یہ شہروں کی قسم کھا رہے ہیں, شہر کی قسم تو کوئی دیوانہ کھاتا ہے. میں کہا نہیں, قرآن پڑھا ہے. تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے شہر کی قسم کھائی, اور وہ بھی لام تاکید. جو عربی داں حضرات ہے وہ گرامر کے حساب سے سمجھے, لام تاکید وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو. لا اقسمو بہذا البلد, مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی. مکہ تو شرابیوں کا شہر ہے, مکہ تو جواریوں کا شہر ہے, مکہ تو بیٹیوں کو زندہ دفنانے والوں کا شہر ہے, مکہ تو دوست بن کے قتل کرنے والوں کا شہر ہے, مکہ تو داماد بنا کر دغا دینے والوں کا شہر ہے. یا اللہ میں نہیں واضح کر سکا. مکہ تو داماد بنا کر نہیں, میرا قصور ہے. میں کبھی نہیں کہتا اپنے سامعین سے کہ آپ نہیں سمجھ پائے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں میں ہی نہیں واضح کر سکا. مکہ تو جواریوں کا شہر, شرابیوں کا شہر, مکاروں کا شہر, عیاروں کا شہر, غداروں کا شہر, ہاتھ پہ بیعت کر کے میدان چھوڑنے والوں کا شہر. غداروں کا شہر ہے مکہ. پالنے والے اس میں تو لات رہتا ہے, منات رہتا ہے, حبل رہتا ہے, عزا رہتی ہے, بتوں کے پجاری رہتے ہیں, بتوں کے پیروں کی خاک کو اپنے بچوں کی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. اور اس شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا یقیناً یہ شہر لائق قسم نہیں تھا, مگر کیا کروں اے میرے محمد, انت حل بہذا البلد, اس میں تو رہتا ہے اور تو اکیلا نہیں رہتا. وہ والد و ما ولد, ایک باپ رہتا ہے, ایک بیٹا رہتا ہے. اب اس میں تفسیریں پڑھیں تو مزہ آتا ہے, اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں مجلسوں میں کہ کچھ پڑھو نہ پڑھو, مگر قرآن اور قرآن کی تفسیر ضرور پڑھو, اور مزہ آئے گا, انجوائے کرو گے تم کہ علی کے در سے پھٹکنے والے کس کس در پہ پھٹکتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو باپ رہتا ہے آدم رہتا ہے, اور آدم کا بیٹا شیش رہتا ہے. وہ رہتا ہے کی بات ہو رہی ہے, وہ رہتے تھے. یہ بتاؤ کہ کون محمد کے ساتھ باپ رہتا ہے, کون بیٹا رہتا ہے؟ جب سمجھ میں نہ آئے تو آؤ 5 سال کا قصیدہ پڑھنے والے اس فرش عزا پر کسی عزادار کے بیٹے سے پوچھ لینا کہ کون باپ رہتا ہے, کون بیٹا رہتا ہے. باپ کا نام ابو طالب ہے, بیٹے کا نام علی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جیو
14 صدیوں سے کان پک گئے سنتے سنتے کہ ابو طالب کافر، ابو طالب کافر، اور آج جہاں پہ بحث کرو اللہ جانے کیا مزہ آتا ہے انہیں۔ کون تھے ابو طالب؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے باپ تھے نا۔ چوتھے خلیفہ کے باپ پہ تو تحقیق کرتے ہو، ان سے پہلے خلیفاؤں کے باپ کا ایمان بتاؤ۔ ممبر ہے اور ممبر پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پہ جھوٹ نہ بولا جاتا ہے نہ چھپایا جاتا ہے۔ اس ممبر کی تعریف ہی یہ ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم مقرر ہیں، تخت پہ کھڑے ہو کر بھی ہمیں تقریر کرنی ہوتی ہے، ممبر پر بھی، مگر وہاں پتہ نہیں کون سے فقرے، کون سے جملے سیاست کی مصلحت کی چادر میں لپٹ کر کون سی سیاست کی مصلحت کی چادر میں لپٹ کر کیرم بورڈ کی طرح اسٹرائکر اور لگتا کسی گوٹ پہ ہے، جاتی کوئی اور سی ہے۔ لیکن یہ ممبر وہ مقدس مقام ہے کہ اس کو نسبت ہے غدیر سے، غدیر کو نسبت ہے علی سے، علی کو نسبت ہے عدل سے۔ اس لیے یہاں عدل کے علاوہ، حق کے علاوہ اور کوئی چیز بیان ہی نہیں ہوتی۔ تلاوت کر رہے ہو قرآن کی، کس نے بچایا؟ حسین نے۔ سجدے کس نے بچائے؟ حسین نے۔ نماز کس نے بچائی؟ حسین نے۔ یہاں تک سب چلتے ہیں 50-50، مگر مجھے بات منبر پہ بیان کرنی ہے۔ اگر کوئی تخت پہ تقریر کرتا ہے تو اتنا کہہ کے چلا جاتا ہے کہ حسین نے روزہ بتایا، سجدے بتائے، نماز بچائی، مگر ہم منبر پہ پوچھتے ہیں یہ حسین نے جو کربلا میں نماز بچائی، رکوع سجدے قیام قعود، قرآن حج زکات بچایا، کس سے بچایا؟ یہودیوں سے۔ تھکے نہیں، تھکے نہیں، تھکے نہیں۔ عیسائیوں سے، نصارہ سے، سکھوں سے، ہندوؤں سے۔ کس سے بچایا؟ کلمہ گو سے، مسلمان سے، صحابی کے بیٹے سے، صحابی کے پوتے سے۔ جیو صحابی کے بیٹے سے، صحابی کے پوتے سے نام لو، کیونکہ ہم میزم کے دیوانے ہیں۔ اس لیے ہم دار پہ چڑھ کر بھی، یہ تو منبر ہے، دار پہ چڑھ کر بھی ہم حق بولتے ہیں۔ جو کربلا میں نماز اور سجدے بچائے تھے حسین نے،
کس سے بچائے؟ یزید سے. کس نے بچائے؟ حسین نے. اور آگے بتاؤ، اور آگے بتاؤ. ارے معاویہ کے بیٹے سے علی کے لال نے بچائے. ابو سفیان کے پوتے سے ابو طالب کے پوتے نے. جیو 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 جزاک اللہ. جیو صدیوں سے سنتے سنتے ابو طالب کافر، ابو طالب کافر. اور ہمارے علماء 14 صدیوں سے جواب دے رہے ہیں کہ اگر کافر ہیں تو یہ بتاؤ کہ آپ کے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو آپ سب سنتے ہیں نا. میں تھوڑا آپ کی فکروں کی، آپ کی عقیدتوں کی پرواز کو تھوڑا سا بلند کرنا چاہتا ہوں عام نہج سے ہٹ کر. جملہ سنیں، زندگی بھر نہیں بھول سکتے جو میں عرض کر رہا ہوں. سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر ابو طالب کافر تھے تو نکاح کس نے پڑھا نبی کا؟ جاوید عابدی کہتا ہے بڑی ذمہ داری سے باوضو ہو کر علی کی درگاہ کے سامنے مسجد کی مقدس فرش پر پاکیزہ منبر پر اعلان کر رہا ہے ابو طالب نے محمد کا نکاح اس وقت پڑھا جب نبی نے بھی کسی کا نکاح نہیں پڑھا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ابو طالب نے اپنے بھتیجے مصطفیٰ کا نکاح اس وقت پڑھا جب نبی نے بھی کسی کا نکاح نہیں پڑھا. اگر کسی کا پڑھا ہو تو بتائیں. اب اپنے نکاح کے سرکار فوراً بعد یا اگلے دن یا ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد یا ایک سال کے بعد محمد کسی کا نکاح پڑھتے ہیں تو نکاح پڑھنا محمد کی سنت نہیں. اب میں کیا کروں؟ سارے بے غیرت مولوی 500 1000 2000 روپے میں نکاح پڑھنے بڑے چودھری بن کے بیٹھ بھی جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہی ابو طالب کو کافر کہتے ہیں. میں ہاتھ پکڑ کے پوچھوں کہ ابو طالب کافر تھے، تو نے نکاح پڑھا ہے تو نکاح پڑھنا کس کی سنت ہے؟
میں نے کہا ہے کہ میں جو عام نہج ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں. اتنا سب پڑھتے ہیں, تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں. نکاح پڑھا تو نکاح میں پڑھا کیا؟ میں نے کہا ہے جو عام نہج ہے نا, جو سنتے رہتے ہیں, مجھے وہ بھی پتا ہے, میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کیا پڑھا؟ لاؤ ہم بتاتے ہیں. اگر کتاب میں نہ ہو تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہناؤ. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. نکاح کے وقت حضرت سرکار کی عمر تھی 25 برس. پہلی آیت نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں. میں کیا کروں, میں بہت مختصر کر دیتا مجلس, مگر ایسے سننے والے بھی روز کہاں ملتے ہیں. الحمد جو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. الحمد للہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. ترجمہ, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ذریت نسل ابراہیم سے خلق کیا. الحمدللہ. ابھی نماز نہیں پڑھی, نکاح کے خطبے کا آغاز حضرت علی ابو طالب نے کیا الحمدللہ سے. اللہ نے کہا اے ابو طالب, تیرے احسان کا بدلہ ایسے چکاؤں گا کہ تو نے میرے محمد کے نکاح کا آغاز الحمدللہ سے کیا. ہم اپنے قرآن کی ابتدا الحمدللہ سے کریں گے. نہیں 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 نہیں, جیو. الحمدللہ ایک قصیدہ ہے حضرت ابو طالب کا جسے قصیدہ لامیہ کہتے ہیں, جو جناب حضرت ابو طالب نے شان مصطفیٰ میں بیان کیا, اور جو عربی ادب کا شاکار ہے. شعرا کے شعر تو سنتے رہتے ہیں, آج ابو طالب کے عربی کے شعر آپ کو سناؤں. وہ ابو طالب کے جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بن جائے. اس ابو طالب نے جب کافر ان کے پاس آ کے کہتے تمہارا جو یہ بھتیجا ہمارے 360 خداؤں کو برا کہہ رہا ہے, یہ بھتیجا ہے کیا, کون ہے, کیا ہے؟ سوال اگر آپ کریں گے مجھ سے, اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں جواب بھی آپ کو ایسے کر کے دوں گا نا, منہ در منہ جسے کہتے ہیں. مگر اس شعر کے بعد لکھا کہ کافروں نے پوچھا کون ہے تمہارا بھتیجا, تو ابو طالب نے کافروں سے منہ پھیرا, جیسے بتانا چاہتے ہیں کہ ابو طالب کافروں کو منہ لگانا پسند ہی نہیں کرتے. اب منہ پھیر کے جبین رسالت پر بوسہ دے کر اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر ایک شعر پڑھا کہ حکیم رشید عادل غیر طائش یوالی الہن لیسا عنہ بغافل. یہ ہمارا محمد حکیم ہے,
میں نے کیا کہا؟ 15 برس کے بعد کم سے کم پہلی آیت آئے گی، مگر 15 برس پہلے ابو طالب نے اب اللہ کے حبیب کو، ہمارے نبی کو لقب دیا حکیم۔ یا اللہ قرآن پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی مجھے اتنی محنت کرنی کیوں پڑ رہی ہے؟ ابو طالب نے کائنات میں سب سے پہلے محمد کو حکیم کہا۔ اللہ کو یہ دیا ہوا لقب اتنا پسند آیا کہ سورہ جمعہ میں لوٹا دیا کہ تاکہ عصیان و نسیان و ہذیان رکھنے والے مسلمانوں کو ہر عجب دین ایمان ابو طالب اور احسان ابو طالب یاد دلایا جا سکے کہ اے ابو طالب، تو نے میرے محمد کو قرآن کی تنزیل سے 15 برس پہلے حکیم کہا۔ ہم اس طرح سے آواز دیں گے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے ابو طالب، ان کافروں کو کافر کہنے دے، تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے تو سن، میں بھی حکیم، میرا محمد بھی حکیم۔ حکیم رشید، یہ رشید ہے، عادل، اللہ کو عادل کہا ہے ابو طالب نے۔ میرا محمد کا خدا عادل ہے، محمد بھی عادل ہے۔ غیر طائشن، ابو طالب نے کیا فقرہ کہا ہے، اگر شورائے کرام بیٹھے ہیں تو انہیں بڑا لطف آئے گا۔ میرا محمد، ابو طالب کہہ رہے ہیں، تیش میں آنے والا نہیں ہے، تیش میں آنے والا نہیں ہے۔ غصے کی 2 قسمیں، ایک تیش، ایک جلال۔ جلال ہمیشہ باطل پہ آتا ہے، تیش ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے۔ یا اللہ میں نہیں سمجھا سکا، میں نہیں واضح کر سکا۔ تیش، غصہ، لکھئے غصہ، غصے کی 2 برانچ، 2 شاخیں، 2 حصے، ایک جلال، ایک تیش۔ جلال ہمیشہ باطل پہ آتا ہے، صاحب جلال یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کتنا بڑا لشکر لیے ہوئے ہے، کتنی طاقت ہے، کیونکہ اسے غصہ باطل پہ آئے گا۔ اسی لیے کوئی چیز یاد نہیں آئی، 5ویں ہجری جنگ خندق، عمر ابن عبد ود اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خیمہ رسول پہ نیزہ مار کر کہتا ہے، بھیجو، کون ہے جو میرے ہاتھوں سے مر کر جنت میں جائے، کون مجھے مار کے غازی بن جائے، بھیجو۔ جو صاحب تیش تھے ان کو قرآن نے لکھا، زاغت الابصار و بلغت القلوب، اس کی للکار سے ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، خوف سے قلوب یعنی دل نکل کے باہر آ رہے تھے، اور سر ایسے تھے جیسے پرندے بیٹھے ہوں، ہلے تو اڑ جائے۔ مگر جو صاحب جلال تھا، اور جو صاحب جلال تھا، اس نے نہ طاقت دیکھی، نہ لشکر کی کثرت دیکھی، اور جو صاحب تیش تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے تو اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لیا تھا، 700 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے،
500 آدمیوں کو بھگا سکتا ہے، یہ تو 2 اونٹ ایک وقت میں کھا جاتا ہے. اس کی طاقت اتنی ہے تو 100 آدمی بھی اکیلے مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے. کون تھا؟ یہ عمر ابن عبد ود تھا. عمر ابن عبد ود کو نبی نے کیا کہا تھا؟ کل کفر کہا تھا. کل کفر کے لیے صاحبان تیش کیا کہہ رہے تھے؟ طاقتور ہے، بہادر ہے، ڈھال بنا لیتا ہے اونٹ کو. یعنی اس کی شجاعت کے قصیدے پڑھ رہے تھے. تو ایک جملہ کہوں کہ اگر صحابی ہو کر رسول کے خیمے میں کچھ لوگ ارے اس کل کفر کے قصیدے پڑھے تو کچھ نہیں ہوتا. میں منبر پہ کل ایمان کی تعریف کروں تو چہرہ اتر جاتا. جیو سلامت رہو. صاحب میرا محمد حکیم ہے، رشید ہے، عادل ہے. ابو طالب کہہ رہے ہیں تیش میں آنے والا نہیں ہے. تیش کی 2 قسمیں، ایک جلال، غصے کی 2 قسمیں، ایک جلال ایک تیش. اب آج ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ کو، یہ ذرا ذہن میں رکھنا، ساری زندگی مجلس سن کے جانے والی بات نہیں ہے. جلال کیا ہے؟ غصے کی بیٹر قسم. تیش کیا ہے؟ غصے کی وسط قسم. یا پھر اور واضح کروں، غصے کی بدترین قسم، ذلیل ترین قسم تیش ہے، اور غصے کی پاکیزہ قسم جلال ہے. اب اس منبر پر اعلان کر رہا ہوں، میرے 14 معصومین کی سوانح حیات پڑھ جائیے. اگر کسی ایک معصوم کو کہیں بھی تیش آیا ہو تو ایمان بدل دوں گا، ساری زندگی دربان بن کر غلامی کروں گا. کہیں تیش آیا ہو اور وہاں پر معصومین کی بات کو ہمیشہ جلال آیا، جہاں دیکھے جلال. اور اگر یقین نہیں آتا تو کچھ لوگوں کی نماز جمعہ کے خطبے کو جا کے سننا، جو ہر خطبے میں تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اما ان کے تیش کا کیا کہنا. وہ بار بار مدینے کی گلیوں میں غصے میں آ کے تلوار نکال لیتے تھے. اب کون بتائے کہ تلوار گلیوں میں نکالنے کی چیز نہیں ہے، خیبر میں جلانے کی چیز ہے. بہترین خراج عقیدت آج علی کی بارگاہ میں علی کے باپ کے فضائل پڑھ کے، اس سے بہتر مجلس کا عنوان میں سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کیا خراج عقیدت پیش کروں. اس لیے آغاز سے لے کر انجام تک ذوالعشیرہ ہوئی، دعوت ذوالعشیرہ. دعوت ذوالعشیرہ کیوں ہوئی تھی؟ کیا وجہ تھی دعوت ذوالعشیرہ کی؟ تاکہ کافروں کو کلمہ پڑھوائیں، رسالت کا، وحدانیت کا. 40 قرابت داروں کو بلایا، کاہے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھائیں گے، محمد رسول اللہ بتائیں گے، تبلیغ کریں گے. تبلیغ کرنے کے لیے بہترین جگہ
خانہ کعبہ تھی. تھکے نہیں تھکے نہیں. جب میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا تو بخل آپ کو بھی زیب نہیں دیتا. بہترین جگہ تبلیغ کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر قرآن کی بات ہوتی تو قرآن کتاب اللہ، کعبہ بیت اللہ، وہاں پہ اللہ کی بات ہوتی تو وہ اللہ، یہ بیت اللہ، وہاں پہ رسول کی بات ہوتی تو وہ محمد رسول اللہ، یہ بیت اللہ. اللہ سے بہتر گھر کون تھا؟ وہاں بلاتے. کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا. کیا نادان ذرا سوچ سمجھ کے عقل کی بات کر. وہاں پہ تبلیغ ہو کیسے سکتی تھی؟ وہاں پہ کس طرح سے انہیں بلاتے؟ کیونکہ خانہ کعبہ اس وقت بتوں سے پاک نہیں تھا. 360 بت رکھے ہوئے تھے. کوئی ایسے گھر کی تلاش تھی، کیونکہ بتوں کے خلاف بولنا تھا. جہاں پہ بت نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت ذوالشیرہ تک اللہ کے گھر میں تو بت تھے، ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے. غیرت عائشن. اب میں کیا کروں؟ مجھے 4 مصرے کسی شاعر کے، مجھے شاعر کا نام پتا ہوتا تو میں منبر پہ ضرور لیتا. مجھے کسی نے سنائے تھے اور میری مجلس سے مربوط ہو گئے، اور ایسے مربوط ہوئے کہ ادھر ادھر کھسک بھی نہیں رہے. کل عظمت و صفات جسے کردگار دے. مولا آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دیوانوں کے سامنے آپ کے باپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کون خاموش رہے گا، کس کے مقدر میں بولنا ہو، کس کے مقدر میں شک ہو، کس کے مقدر میں یقین ہو. کل عظمت و صفات جسے کردگار دے، موت و حیات پر بھی جسے اختیار دے. اور ہم نے سنا نہیں کسی کافر کے لال کو ارے بیٹی نبی دے اور خدا ذوالفقار دے. میں پھر عرض کر رہا ہوں. بھئی دیکھیں، فضائل ہو رہے نا مولا علی کے. اب پتہ نہیں کون چویا بن کے آ گئی. وہ حکیم ہے، وہ رشید ہے، وہ عادل ہے، غیر و تیش میں آنے والا نہیں ہے. یوالی الہن لیس عنہ بغافل. اب یہ کیسے اچک اچک کے چوہیا کو دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی اونٹ پہ بیٹھ کے آ جائے تو پھر تو پتہ نہیں. یہ رشید ہے، یہ عادل ہے، تیش میں آنے والا نہیں ہے. جو سخی ہو. آج مومنین کی ذرا 3 تعریفیں حضرت علی نے جو بیان کی، اس میں یو ہیو ٹو چیک یور سیلف.
آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم میں ہیں یا نہیں. مولا سے پوچھا مولا آپ کے چاہنے والوں کی صفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سخی ہوگا. جو کنجوس ہے وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے یہ درگاہ مولا علی کی درگاہ ہے. ہم سب کو مل کر اس کو ایسا بنانا ہے تاکہ پوری قوم کا ایک انٹروڈکشن ہو سکے. دوسری قوم والے آ کے دیکھیں تو یہاں ہماری غریبی کا ماتم نہیں کرے. جب کائنات کے امیر کی درگاہ ہے تو درگاہ بھی سب سے امیر ہونی چاہیے. اور یہ جبھی ہوگی کہ جب ہم غربت کا قتل کر دیں گے. حضرت علی علیہ السلام کو غریبی پسند نہیں تھی، غریب تو پسند تھے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. غریب تو پسند تھے مگر غریبی کبھی پسند نہیں تھی. یہ جو مزدوری کی تھی نا بیلچا اٹھا اٹھا کر، یہ اپنے لیے نہیں، ورنہ جس کا پوتا ہاتھوں کی تھوون کو جواہرات بنا دے، جس کی کنیز پوری دیوار کی دیوار کو چاندی کا بنا دے، یہ ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ وقت پڑ جائے تو علی کی سنت یہ ہے کہ کافروں کے باغوں میں جا کے محنت کرنا مگر ہاتھ مت پھیلا دینا. کیونکہ علی کے چاہنے والے کا ہاتھ یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں. اس لیے محنت کر کے اپنے ماتھے کی پسینے کی بوندوں سے علی کی محبت کی داستان کھیتوں پہ لکھ کر آؤ، مگر بھکاری بن کر توہین مولا مت کرو کہ ان کا چاہنے والا اور پھر بھیک مانگے. جھوٹا ہے وہ کہ جو علی کا چاہنے والا ہو کر کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جو حالت رکوع میں ملک سلیمان لٹا دے. اس سلطان اعظم کو علی کہتے ہیں. اور علی کو کبھی بھی کنجوسی پسند نہیں. اسی لیے مالک اشتر کو جب خط لکھا ہے نہج البلاغہ میں، اس کا پہلا جملہ کہا مالک اشتر میں نے تجھے گورنر بنایا ہے مگر خبردار کسی کنجوس آدمی سے مشورہ مت کرنا. یہ ہے علی، یہ ہے علی. ایک سخی ہونا چاہیے علی کا چاہنے والا. دوسرے نمبر پر مہمان نواز ہونا چاہیے. مہمان نواز نہیں ہے، 4 مہمان ہو گئے، چہرہ اترا پڑا ہوا، 104 ٹیمپریچر کا بخار چڑھا ہوا ہے. مہمان نوازی سے پہچانا جاتا ہے کہ صحیح علی کا چاہنے والا ہے. سخاوت سے پہچانا جاتا ہے کہ صحیح علی کا چاہنے والا ہے. تیسرے نمبر پر بہترین لسنر، سننے والا، حسن سماعت اس کی عروج پہ ہوگی. یہ تو سب مولائیوں میں، مجلس سننے والوں میں. ہم اور جگہ بھی تقریر کرتے ہیں، سروں سے اوپر اٹھ کے چلی جاتی ہے ساری باتیں، اور بعد میں مولوی لوگ بھی پوچھتے ہیں یہ کہاں سے پڑھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. ہمارے آغوش مادر سے مجلس سننے والے قرآن مجید کی ڈیپتھ سے لے کر تاریخ کے ایک ایک صفحے پر ہاتھوں کی ہتھیلی کی طرح ان کا مشاہدہ ہوتا ہے. تو علی سے پوچھا کہ سخاوت ہوتی ہے آپ کے چاہنے والوں میں، سمجھ میں آتا ہے، یا علی مہمان نواز ہوتا ہے آپ کے چاہنے والا، سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بہترین سننے والا ہوتا ہے. کیا یہی تو بات ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ بیٹھتا کہیں ہے، سوچتا کہیں ہے. میرا چاہنے والا منافق نہیں ہوتا،
اس لیے جہاں بیٹھتا ہے وہاں سوچتا ہے۔ علی کو سمجھو، علی کو سمجھاؤ، علی کو پڑھو، علی کو پڑھاؤ۔ اس لیے سخاوت سے اندازہ لگاؤ کہ تسلسل کیا ہے۔ کبھی کبھی ہر گاؤں میں، ہر شہر میں نام سے پہچانے جاتے ہیں کنجوس، اور پتہ نہیں کیوں ان کنجوس لوگوں کی خوراک بھی بہت ہوتی ہے، دوسرے کے دسترخوان پہ چھوڑتے ہی نہیں کچھ، سوچتے ایک وقت میں سے کھانا کھا کے گھر سے بچا۔ اچھا، ان کنجوسوں کو کوئی بہت زور سے ہنسا، پتہ نہیں کوئی یاد آ گیا۔ اچھا، جو ولیمہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ، آپ سب کے یہاں پہ، تو ہر ولیمے کا کھانا کرنے والا چاہتا یہ کہ بہترین کھانے کا انتظام ہو، اور اس میں سارے آتے ہیں لوگ، اور جو دولہا تو بیٹھے رہتے ہیں شیروانی گجرے ہار ڈالے ہوئے، اور اس کے چچا یا باپ یا وارث ایک جگہ رہتے ہیں، کھانا کھانے والے آتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں۔ وہ جو بانی دسترخوان ہوتا ہے وہ ادھر بیچ دیتا ہے کھانے والے کو، دیکھیے آپ نہاری بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ادھر کھائیے، ہم نے وہ سنبھل کے کباب والے بلائے ہیں، آپ وہاں کھائیے، ادھر بریانی ہے، ادھر ویج ہے، ادھر نان ویج ہے، ادھر میٹھا ہے، ادھر کولڈ ڈرنک ہے، ادھر کافی ہے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ ٹہل ٹہل کے آدھا دن وہیں برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس میں جو سلام کرتے ہیں، لفافہ دیا یا پھول دیے اور وہ آگے گئے، کھانا کھائے، شکریہ، پھر سلام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ آتے ہیں صرف سلام کرنے، سرکار دربار سلامت، سرکار سلامت، ان کے دادا یہ تھے، ان کے باپ یہ تھے، آج تو ہم اپنی غربت دور کر کے جائیں گے، اور یہ کہہ کے جو بانی دسترخوان ہوتا ہے وہ کہے کھائیے کھانا، وہ کھانا کھا کے پھر گھوم کے آتے ہیں، سرکار سلام، کہا اچھا آپ وہ پوریاں کھائیے، ادھر گھوم کے پھر آئے، سرکار سلام، کہا وہ جلیبی علی، جلیبی کھا کے پھر آئے، سرکار سلام، سارے تو سلام کر کے چلے گئے، ان کا سلامی ختم نہیں ہوتا۔ ان کا سلام کرنے کا مقصد سلام نہیں ہے، سلامی لینا ہے۔ اور اس میں کبھی کبھی کنجوس آدمی کے لیے شرارت یہ کرتے ہیں کہ وہ جو سفید کرتا پجامے میں وہ بیٹھا ہوا وہ شخص ہے، وہ دولہا کا ماما ہوتا ہے، اس سے لو۔ اب یہ جا کے صاحب شیروانی پہنے ہوئے، پان کھائے ہوئے، 4-5 لوگ سلام 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 کرتے ہوئے کہ سرکار ہمیں کچھ دیجئے۔ اب جب اس سے مانگا تو وہ غصے میں ہو گیا، میری کیا رشتہ داری ہے دولہا سے، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، میں کیوں دوں؟ اگر لینا ہے تو اسے لو جو وہ دولہا کا چچا بانٹ رہا ہے، کیونکہ وہ دولہا کا وارث ہے۔ اب مجھے کتاب مت بتاؤ، مجھے تاریخ مت پڑھاؤ، آؤ سر پہ قرآن رکھ کے ساری دنیا کے مفتیوں، ازہر یونیورسٹی سے لے کر دیوبند تک، دیوبند سے لے کر بہار تک، اور بہار سے لے کر بریلی تک، بریلی سے لے کر ندوۃ العلماء تک کے سارے مسلمانوں کے مفتیوں کو چیلنج ہے، تاریخ میں مت بتاؤ کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، مجھے یہ بتاؤ محمد کی شادی ہو رہی تھی تو بھوکا بھکاریوں کو خیرات کون بانٹ رہا تھا؟
ہے، یہ رشید ہے، یہ عادل ہے، یہ طیش میں آنے والا نہیں ہے، یوالی الہن لیسا عنہ بغافل، اور اس کا اللہ ولی ہے جو ایک لمحے کے لیے غافل نہیں رہتا۔ بہت سی اشعار پڑھتا مگر سب کو سمیٹ کر شمس العلماء شبلی نعمانی نے جب حضرت ابو طالب کا یہ قصیدہ پڑھا تو ایک جملہ لکھا، شمس العلماء اعظم گڑھ کے شبلی نعمانی کہتے ہیں پورا ابو طالب کا قصیدہ شان محمد میں لکھا ہوا اور اس کی زبان وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے۔ نا 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 نہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا آگے، بس مجھے تو 10 منٹ چاہیے، اس کے بعد رکھتے مسائل۔ کیا کہا کہ زبان ابو طالب کی وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے۔ میں کیا کروں، تقریباً 15-16 سال کی عمر سے میں نے پوری دنیا میں مجالس پڑھی، شاید ہی کوئی سا ملک ایسا ہو جہاں پر حسین کا ذکر ہوتا ہو اور میں نے مجلس نہ پڑھی ہو، لیکن سب جگہ کے لوگ بھی مل جاتے ہیں، نوگاواں کے، لکھنؤ کے، حیدرآباد کے، لاہور کے، مظفر نگر کے، ان کی زبان سے میں دنیا کا آخری کونا، لاسٹ کارنر آف دا ورلڈ، ناروے، وہاں پر میں نے مجلس پڑھی تو ایک صاحب مجھ سے آ کے کہتے ہیں ایک مجلس کا وعدہ ہمیں بھی لینا ہے۔ میں نے کہا لکھنؤ کے ہو؟ کہا کیسے پہچان لیا؟ میں نے کہا یہ وعدے سے، پوری دنیا میں وعدہ وعدے کو وعدہ کوئی نہیں کہتا سوائے لکھنؤ کے۔ اور میں وہاں سے جا کر فرانس میں پہنچا تو ادھر ہی میمن بھنیڑا کے بھی کچھ لوگ ملے، وہاں مظفر نگر کے بھی، تو انہوں نے جہاں لفظوں میں تشدید لگانا شروع کی تو سمجھ گئے بھائی یہ مظفر نگر کے ہیں۔ ہمارے نوگاواں میں وہاں جو لگا ہوا یہ بھی وہاں لگا دے سب نے کہ ہم جامع تھے یا کھاما تھے، یہ مادری زبان ہے۔ مجھے لاس اینجلیس میں ایک صاحب ملے، انہوں نے مجھے کہیں سے پتہ لگا لیا تھا کہ میں نوگاواں کا ہوں، تو مجھ سے بولے ہم بھی تو وہاں جامع تھے بازار میں۔ میں نے کہا آپ نوگاواں ہی کے ہیں؟ کہاں کیسے پہچان لیا؟ میں نے کہا وہاں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کتنی دور چلی جائے، 7 سمندر پار جانے کے بعد بھی سب کچھ بھول جاتا ہے مگر اپنی زبان نہیں بھولتا۔ اے شبلی نعمانی کتنی بہترین بات، اسی لیے تو علی نے کہا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بڑی پیاری بات شبلی نعمانی کہہ کے مرے ہیں کہ زبان ابو طالب کی وہی ہے جو قرآن کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کا قرآن ہے وہاں کا ابو طالب ہے۔ بس ختم کر دی گفتگو دعاؤں کے ساتھ، میسج لے کے جائیے۔ جس قوم کا رسول علم کا شہر ہو اس کی قوم کو کم سے کم علم کی نہر ہونا چاہیے۔ یونیورسٹیز بناؤ، کالج بناؤ، پڑھو، پڑھاؤ، مزہ تب آئے۔ مجلس پڑھنے میں بھی
جب اتنے مجمع میں کم سے کم 10 IAS اور 20 IPS ہو، اور وہ شرٹ اتار کے ماتم کرتے ہوئے جہاں سے جائیں تو امپریس ہو، علم کی بوچھار کرتے ہوئے سائنٹسٹ پیدا ہو، پولیٹیشین پیدا ہو، سیاست میں آئے، کیونکہ اگر سیاست میں نہیں آؤ گے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا حق کب چھن گیا۔ آج یہی بدنصیبی ہے۔ ہم جب راجنیتی میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں سرکاری نوکریاں کب نکل کے کب بھرتی ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ کوئی رجحان ہی نہیں ہے۔ اور بعد میں افلاس، جہالت، ہائے ہائے، علی کو صرف نعروں سے مت سمجھو۔ علی سے نے ایک جملہ کہا ہے کہ اگر میرے سامنے میرے سارے دشمن 1 2 3 وہ تک سارے آ جائیں اور ایک طرف جہالت اور غربت مجسم ہو کر آئے، اور پھر ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ میں کوئی تلوار دے کے پوچھے کہ ان دشمنوں کو زیادہ پہلے قتل کرو گے یا جہالت اور غربت کو، تو علی ایک لمحے کی دیر نہیں کرے گا، جہالت اور غربت کو قتل کر دے گا۔ اس لیے جہالت اور غربت کی کوکھ سے کفر پیدا ہوتا ہے، بے ایمانی پیدا ہوتی ہے، جہالت پیدا ہوتی ہے، محنت و مشقت ہو، امیری کے ایمان کے ساتھ ہو تو سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ کماؤ، خوب کماؤ رات دن۔ علی نے یہی تو کہا ہے کہ عبادت ایسے کرو جیسے ابھی مر جانا ہے، اور دولت ایسے کماؤ جیسے قیامت تک رہنا ہے۔ تمہارے درگاہ کے انٹرنس سے پتہ چلے کہ کسی غریب قوم کے نہیں بلکہ امیر قوم کے مولا کی درگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ میں بھی کروں گا، ہم سب کریں، جس کا جو حصہ ہے یہاں صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ جس کا مولا معصوم ہو۔ مجلسوں میں تو بہت داد دیتے ہو کہ ہر نجاست کو دور رکھا، اور پنڈال میں ساری نجاستیں، پورے راستے میں کوڑوں کا ڈھیر، کیا دوسری قوم آ کے دیکھے گی، کیا بتائیں گے؟ شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اگر بازار میں گندگی ہے تو عقیدہ یہ ہے کہ اپنا کرتا اتار کے وہیں صاف کرنا شروع کرو۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہوگا جو جتنا جھک کے اشارہ کی صفائی کرے گا۔ بڑائی اکڑ کے چلنے میں نہیں ہے، بڑائی جھک کے چلنے میں ہے۔ لو ختم کر دی گفتگو، اس درگاہ کو انشاءاللہ ہمارا بھی وعدہ ہے کہ اس کا اور بیوٹیفیکیشن کرائیں گے، اس کو اور لینڈ اسکیپنگ کرائیں گے، تاکہ ایک دن آنے والا کا دل کرے کہ یہاں پر کم سے کم ایک ہفتہ عبادت کر کے دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر، جسے عراق کا نجف جانا نصیب نہ ہو وہ نجف-e-ہند میں آ جائے۔ کیونکہ یہاں پر آ کر کہاں مجھے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے موقع ملتا، نہ جانے کہاں کہاں سے پروانے سمٹ کر آ گئے ہیں، اور میں نے بھی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اپنا مقدر سمجھ کر میں یہاں پر آیا ہوں، اور میں اپنی پہچان یہ بناتا ہوں کہ راجنیتی میں آنے کے بعد بھی ہم نے اپنے عقیدے کو ٹس سے مس نہیں ہونے دیا۔ اس لیے راجنیتیاں
پالیٹکس زمین کے اوپر تک سیمت ہے، آپ کی اور ہماری عقیدت قبر کے آخری تختے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے شبلی نعمانی نے بہت پیارا جملہ کہا، مولا علی نے کہا تھا، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھی بات کہہ کے گیا نا شبلی، تو ہم منبر سے کہہ رہے ہیں آج کہ وہی زبان تھی قصیدہ لامیا کی جو قرآن کی، میں کہوں گا اے پالنہار، اے رب جلیل، اے کریم، اے مالک الملک، اے جبار، اے قہار، اے متین، اے رزاق، اے رازق، اے حی، اے قیوم، اے پرماتما، اے گاڈ، اے ساونہا، اے گاڈ، میں تیرے آستانے پر بھکاری بن کر تجھے سجدہ کر کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تجھے باپ اور بیٹے کی زبان کتنی پسند آئی؟ زمین پہ قرآن اتارا تو باپ ابو طالب کے لہجے میں شب معراج محمد سے بات کی تو علی کے لہجے میں جیو جزاک اللہ۔ بچے مصرے اور یہاں سے ربط مصائب دوں گا انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں پوری مجلس ایک طرف میری تقریر کا کنکلوژن ہے، جسٹ ہے، عرق ہے، فیصلہ ہے، نتیجہ ہے۔ تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ۔ اے ابو طالب، تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ، تیرے بچے، تیری عطرت ہے گواہ۔ اب میں کیا کروں؟ نبیوں کی زوجہ بھی نبی پہ گواہ نہیں ہے۔ تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ، تیرے بچے، تیری عطرت ہے گواہ۔ ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ، 12 معصوم اماموں کی امامت ہے گواہ، علی کی شجاعت ہے گواہ، حسن کا خلق ہے گواہ، ارے حسین کی شہادت ہے گواہ، سجاد کے سجدے ہیں گواہ، باقر کا علم ہے گواہ، سعادت کی صداقت ہے گواہ، عادل کی صداقت ہے گواہ، کاظم کا علم ہے گواہ، تقی کا تقوی ہے گواہ، نقی کی طہارت ہے گواہ، 11ویں کی ہیبت ہے گواہ، 12ویں کی غیبت ہے گواہ۔ تیرے ایمان ٹھہر جا حیدری، تیرے ایمان پہ 5واں 6واں مصرع بس فیصلہ کر رہا ہوں، تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ، تیرے بچے، تیری عطرت ہے گواہ۔ ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ، 12 معصوم اماموں کی امامت ہے گواہ۔ کوئی شے دنیا میں پھر صاحب ایمان نہیں، اور تو جو کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان۔
آج اس مجلس میں فضائل باپ کے، مصائب بیٹے کے، ایسا بیٹا جس کا نام علی، جو زندگی میں خوف الہی کے سوا کبھی رویا ہی نہیں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، زائرین درگاہ نجف-e-ہند، ایک جملہ کہوں، خالق نے اس زندگی میں جینے کے لیے بہت سے رشتے بنائے ہیں۔ باپ بیٹے کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ بڑا مقدس، ماں بیٹے کا رشتہ بڑا محترم، لیکن ایک رشتہ ایسا بنایا ہے جو بڑا نازک، بڑا پاکیزہ، بڑا مقدس۔ یہ وہی جانتے ہیں جن کے بیٹیاں ہوں، کتنا ہی عیب رکھنے والا باپ ہو، مگر ساری دنیا کی خوبیاں بیٹی کو اپنے باپ میں نظر آتی ہے۔ کتنی غریب گھر میں بیاہی ہوئی بیٹی ہو، لیکن جب باپ چلا جاتا ہے نا تو بیٹی چاہتی ہے کلیجے کا ٹکڑا بھی کاٹ کر اپنے باپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ 19ویں کو شب کو کائنات کا امام اپنی بیٹی کے مہمان ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بڑی دعا قبول ہونے کی رات ہے، اور ایسی جگہ مجلس سن رہے ہو، سید اور حسین کا خطیب ہونے کے ناطے اور ایک سید ہونے کے ناطے بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کی رات جو مانگو گے میرے لیے بھی مانگنا، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگنا، پہلے دوسروں کے لیے مانگنا، پھر اپنے لیے مانگنا۔ باپ وہ بھی علی، چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر پہ مہمان ہے، جو کچھ تھا سیدہ کی لاڈلی نے بابا کی خدمت میں سجا دیا۔ ایک دودھ کا پیالہ، کچھ جو کی روٹیاں، ایک تھوڑا سا نمک، چند کھجورے۔ جب دسترخوان سجا دیکھا تو کلہ اجدر کا چیرنے والا من کنت مولا کا حامل مولا اپنی بیٹی سے کہتا ہے، تمہیں تو پتا ہے نا کلثوم کہ تمہارا بابا ایک وقت میں 2 کھانے نہیں کھاتا۔ رو لو اس کو، پرسہ دے لو اسے جسے ہر ٹھوکر پہ پکارتے ہو، ہر مشکل میں جسے یاد کرتے ہو، پیدائش سے لے کے قبر کے آخری تختے تک جو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ رو اس علی کو، اس علی کو جس کو علی اکبر کی برچی نکالتے ہوئے حسین نے یاد کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
علی کو، جس کو حسن کے کفن سے تیر نکالتے ہوئے زینب و کلثوم نے یاد کیا، رو اس بچے کو، اس حسین کو، رو اس علی کو کہ جب قاسم کی پامال لاش آئی تو میں فروا نے ماتم کر کے کہا یا علی مدد، پرسہ دو اس علی کا کہ شام غریبہ میں جب خیمے جل رہے تھے تو کوئی نقاب پوش آیا تھا، تو حیدر کرار کی بیٹی نے زینب نے لجام فرس کو ہاتھ ڈالا تھا، خبردار آگے نہ بڑھنا، تو اس نے چہرہ ہٹا کے کہا تھا نہ پہچانی تیرا بابا علی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ رمضان کی رات مقدس شب قدر، مولا نے سکون کے ساتھ مولا نے افطار کیا، ساری رات بڑی بے چینی کے ساتھ گزاری، سجدے کرتے تھے، پھر کھڑے ہو کر ٹہلنے لگتے تھے۔ جب سپیدی صبح نمودار ہوئی اور فجر کا ستارہ نکلا، سید الاوصیاء، غدیر کا دولہا، دوگلیوں سے خیبر کو اکھاڑنے والا خیبر شکن، اپنے گھر سے اپنی زندگی کا آخری سفر کر رہا ہے کہ چوکھٹ پہ کھڑی ہوئی قطار سے بتوں نے مولا علی کا دامن تھام لیا۔ اب جو مولا نے غور سے دیکھا تو گھر کی پلی ہوئی بتوں کے آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی، حسن میرے لال، یہ نوحہ کر کے کہہ رہی ہے اے آقا ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے لال تم میرے بڑی اولاد ہو، میں وصیت تم سے کر رہا ہوں، ہر روز اپنے کھانے سے پہلے ان بے زبان جانوروں کے کھانے کا خیال رکھنا، ہاں اگر نہ ہو تو انہیں آزاد کر دینا۔ عزاداروں بتوں نے بڑا روکنا چاہا، مگر دلاسا دے کر حضرت علی یہاں سے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کا وارث، کعبے کا وارث ادھر پہنچا مسجد میں جہاں پر قاتل چٹائی سے لپٹا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ ٹھوکر مار کے کہا نماز صبح کا وقت ہے، ایسے وقت میں اللہ کو سونا پسند نہیں ہے، اٹھ اور اللہ کی نماز پڑھ۔ یہ سننے کے بعد ایک مرتبہ آج علی نے خود اذان کہی، اللہ اکبر۔ مقتل میں لکھا کہ دو ہی اذانیں ایسی تھیں کہ جہاں پر ذرے ذرے نے لبیک کہا، یا تو علی کی اذان جو کوفے کی مسجد میں دی تھی، یا علی اکبر کی اذان جو علی اکبر نے کربلا کے میدان میں دی تھی۔ روتے رہنا، مانگتے رہنا، دعا ہے بدارو۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا مجھے طاقت دے دے، میرے پورے ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہے، کلیجے سے نکل نکل کے لفظ زبان تک ٹھہر جاتے ہیں۔ حسین کا بابا
نماز صبح میں 19ویں کی شب 36 ہجری پہلی رکعت نماز کی تمام کر کے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ سارے کیسے پڑھوں کیسے سنیں گے عزادارو؟ سارے نمازی سجدے میں ظالم لالچی قاتل بد شکل بد نسل بد اصل اپنی زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کو میان سے نکالتا ہے. مسجد کوفہ اس کے چلنے سے ہلنے لگتی ہے. ظالم نے اسی جگہ وار کیا جہاں پر 5 ہجری میں جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود کا وار ہوا تھا. ادھر وار ہوا، ادھر زبان علی سے نکلا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا. حسن نے نماز تمام کرائی، ارے سر سے لہو بہہ کر جسم سے لگ گیا. امام حسن نے سرہانے کی طرف پکڑا، امام حسین نے پائتی کی جانب، عباس غازی نے کمر کی جانب ہاتھ دیا. ادھر مسجد کوفہ سے جیسے ہی پہلا قدم باہر نکالا تو قاتل کو رسیوں میں باندھ دیا تھا. اس کی زبان خوش تھی، اس کے لبوں پہ خاک جمی ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ علی نے کہا روکو، میرے قاتل کو بلاؤ. بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، اتنا بتا دے کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ آئے مولا، آئے مولا، آئے حسنین کا بابا، آئے زینب کا بابا، آئے کلثوم کا بابا، آئے زہرا کا شوہر. ہاں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جائیں. جملہ سن لینا میری ماں بہنیں، مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سن رہی ہیں، کون کون سن رہا ہے. مجھے تو سامنے کے لوگ نظر آ رہے ہیں. ایک جملہ سن لو عزادارو، میرے لیے بھی دعا کرنا. جب رسیاں بندھی ہوئی دیکھی تو اپنے چھوٹے بیٹے عباس کو بلایا. عباس میرا قاتل ہے تو کیا ہوا؟ تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں. اے بابا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ قیدی کے ہاتھ اتنے کس کے نہیں باندھے جاتے. میں کہوں گا ہائے مولا، ابن ملجم کے ہاتھوں کی بندھی ہوئی رسیاں برداشت نہیں تھی، مگر 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب سر پہ چادر نہیں ہے، رسیاں بندھی ہوئی ہے. ایک رسان 18 گلے، نیزوں پہ سیدوں کا سا، گھوڑے کی گردن میں عباس کا سا. ہائے عزادارو، ہائے عزادارو، ہائے عزادارو، 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 سیدو، عزادارو، عزادارو بس میرا جملہ سن لو. عزادارو مجھے نہیں پتا کون بے ہوش رہے کون نہیں. جس طرح ان آنکھوں نے ریاض المصائب کا، یہ مصائب کا فقرہ پڑھا تب سنا رہا ہوں آپ کو، کتاب کا نام ریاض المصائب. جس طرح آج سیاسی لوگ پوری دنیا میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے گاؤں دیہاتوں سے دور دور سے لوگوں کو جمع کر کے ریلیاں کرتے ہیں، بالکل جب کربلا سے لٹا ہوا 18 یوسفوں کا قافلہ، میں نے تو پڑھ دیا مسائل، میں نے تو پڑھ دیا، رسن بستہ بے ردا گریا کنا سیدانیوں کے ساتھ جب شام پہنچی، سنو گے
5 لاکھ شرابیوں کا ہجوم. یا اللہ کیسے سن رہے ہو, کیسے برداشت کر رہے ہو؟ میں پھر پڑھوں گا بھائی, پھر پڑھوں گا. 5 لاکھ شرابیوں کا ہجوم. صرف تماشا دیکھنے آیا تھا کہ کون تھا جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی. ان کی بیویاں بے ردا ہو کے آ رہی ہیں. اس کو ذہن میں رکھ لیں. کیسے برداشت کرا ہوگا اپنے وقت کے علی نے. بس مسائب یہاں ہے. جب 19ویں کی شب 36 ہجری صبح کا وقت, ضربت لگنے کے بعد حسن و حسین و عباس علی کو لے کے بیت الشرف پہ چلے. ایک دعا کروں آپ کے لیے, مولا نہ امارت چاہیے, نہ وزارت, نہ سفارت. ان سارے لوگوں کو لیے ایک دعا ہے, شام, کربلا, کوفہ, مکہ, مدینہ, کچھ نہیں چاہیے. ایک بار ان غریبوں کو ضرور بلانا. جب کوفے پہنچیں گے نا تو بس اتنی دور جیسے درگاہ ہے, اتنی دور علی کا گھر آج بھی موجود ہے. بس اتنی دور جیسے یہاں سے درگاہ, مسجد سے درگاہ, سمجھ لیجیے بس زیادہ دور نہیں ہے. ادھر بیت الشرف سے جب قریب پہنچے تو ٹھون ٹپکتے ہوئے علی نے اشارہ کر کے کہا, جو میرے پیچھے نماز پڑھنے والے میرے شیعہ آ رہے ہیں نا, حسین روک دو انہیں. کہا بابا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میرے سر سے خون بہ رہا ہے. اندر جا کے کوئی بتا نہ دے میری بیٹیوں کو کہ تمہارا بابا مارا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بیٹی باپ کی محبت میں گھر سے باہر نکل آئے اور کسی ظالم کی, کسی کی نگاہ, کسی سیدانی کے کسی ایک بال پہ نہ پڑ جائے. میں کہوں گا ہائے 36 ہجری میں سیدانیوں کے پردے کا اتنا خیال تھا. یا علی چلو شام چلے, آپ کی بیٹی زینب 5 لاکھ شرابیوں کا ہجوم, اپنے وقت کا علی, زین العابدین کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں, پیروں کی بیڑیاں, گلے کا توق, کمر کا لنگا. بس ازادارو, بس ازادارو. مختصر, بہت مختصر, بہت مختصر. ایک ایک کو علی نے بلا کے وصیت کی. ساری وصیتیں نہیں پڑھتا. آخر وقت میں ایک بی بی تھی جو سفید چادر اوڑھے ہوئے, ہاتھ میں عصا لیے, اشارہ کر دوں تو سمجھ جاؤ گے, اسے عرب والے بیٹوں کی ماں کہتے تھے. نام ام البنین تھا. عباس کی ماں سر جھکا کے کہتی ہے, مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ مولا سب کے لیے وصیت کر دی, میرے لال کے لیے وصیت نہیں کی. آپ نے تو نماز شب میں دعائیں مانگ کے مانگا تھا عباس کو. آدھا دارو عباس ایک حجرے کے کونے میں سر جھکائے ہوئے غلام کی طرح کھڑے ہوئے رو رہا ہے. ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کے پلکوں سے اشارہ کیا, علی نے بلایا. عباس نے علی کے قدموں میں سر رکھا. آقا حکم کیا ہے؟ کہا ادھر آ. سینے سے لگا کر عباس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے زخمی سر پہ رکھ کے کہا, عباس آج کی رات اپنے بابا کے زخمی سر پہ قسم رکھ کے قسم کھا, جب تک تیرے ہاتھوں میں طاقت ہے زینب کی چادر تو نہیں چھینے گی,
سکینہ تماچے تو نہیں کھائے گی. عزادارو بس دو جملے عزادارو. رخصت کر دینا. مولا نے وصیت کی یہاں کوفے میں مجھے دفن نہ کرنا. جہاں آپ زیارت کرتے ہیں سیدھے چلے جانا. ایک نشیب آئے گا. جب نشیب آئے گا تو ایک سیاہ نقاب پہن کر حجت الہی آئے گا. آپ اس ناقے کو اس کے حوالے کر دینا. عزادارو بس جملہ سن لو. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, پورا بھرا گھر علی چھوڑ کے چلے گئے. عزادارو خدا نہ کرے کوئی بھرا گھر چھوڑ کے جائے. عزادارو بیٹیوں کو یتیم کیا, بیٹوں کو لاوارث کیا. عزادارو وصیت کے مطابق غسل بھی دیا, کفن بھی ہو گیا, مگر آئے کربلا کا شہید نہ غسل ہوا نہ کفن ہوا. جب نجف سے واپس پلٹے تو ایک نشیب میں ایک نابینا تھا جو رو رو کر آواز دے رہا تھا, 3 دن ہو گئے اب مجھ سے جیا نہیں جاتا, نہ میں نے پانی پیا ہے نہ میں نے کھانا کھایا ہے. عباس ہو علی, عباس ہو حسین کو روک کر امام حسن نے کہا چلو اس غریب کو دیکھیں جو رو رہا ہے. ایک مرتبہ دو زانو ہو کر دائیں جانب حسین, بائیں جانب عباس, سامنے امام حسن بیٹھے. کہا کیا ہوا, اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں بھوک سے مرا جاتا ہوں, پیاس سے میرا کلیجہ کباب ہوتا ہے. کہا کس لیے؟ کہا 3 دن سے نہ مجھے پانی ملا نہ مجھے کھانا ملا. کہا کیوں نہیں ملا؟ کہا کیونکہ جو مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے کھلاتا تھا ابھی تک وہ آیا نہیں. کہا کیا کہتا تھا آنے والا؟ کہا میں ہر بار پوچھتا تھا کہ مجھ پہ جو اتنی رحم کر کے اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا ہے, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے, اے مسافر اپنا نام تو بتا دے. کہا نام پوچھ کے کیا کرے گا, بس یہ سن لے کہ غریب کسی غریب کے پاس آیا ہے, ایک لاوارث کسی لاوارث کے پاس آیا ہے, ایک لاچار کسی لاچار کے پاس آیا ہے. یہ سننے کے بعد ایک مرتبہ حسن و حسین نے بالوں کو کھول دیا, آواز دی ارے جو تجھے کھانا کھلاتا تھا میرا بابا علی اب دنیا میں نہیں رہا, ہم اسی کو دفن